نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قربانی کے مسائل کے بارے میں دوسرا حصہ شروع ہوگا، جس کے اندر ہم کچھ مسائل ذکر کریں گے جانوروں کے متعلق، کہ کون کون سے جانور، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے جو قربانی جن کی ہوگی۔ یاد رکھیں، اونٹ ہو، اس طرح گائے ہو، اسی طرح بھیڑ، بکری، یہ نر اور مادہ، ثمانیۃ ازواج قرآن کریم نے کہا 8 جانور ہیں نر اور مادہ۔ تو اونٹ جو ہے یہ کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے، اور یعنی ہمارے ہاں ایک بات چلتی ہے کہ دوندا ہونا یہ علامت ہے کہ واقعی یہ 5 سال کا ہو گیا ہے، کیونکہ جب وہ 5 سال کا ہوتا تو اگلے اس کے دانت جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اسی اسے دوندا کہتے ہیں۔ تو دوندا ہونا شرط نہیں ہے، حنفیہ کے نزدیک 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس طرح اگر گائے بھینس وغیرہ ہے تو وہ 2 سال ان کی عمر ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر بکرا ہے یا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اور اسی طرح اگر بھیڑ یا دمبا یہ یعنی سال سے کچھ کم ہے، 9 ماہ کا ہے، 10 ماہ کا ہے یا 8 ماہ کا بھی ہے، تو اگر اتنا موٹا تازہ ہے کہ اگر ان کو سال کے دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی آدمی اس کی پہچان نہ کر سکے، یعنی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کم عمر کا ہے۔ تو اس طرح اگر وہ جو ہے سال سے کچھ کم ہے تو اگر ان کو سال کے دمبوں اور بیڑوں میں چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کی بھی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور اس طرح ہمارے ہاں ایک بحث یہ بھی چلتی ہے کہ جی بھینس کی قربانی جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ یاد رکھیں، بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اب دیکھیں کہ جب اگر زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ 20 گائے اگر ہوں گی تو اس پر جو ہے زکوٰۃ آئے گی۔ تو اگر اس طرح کسی کے پاس 20 بھینسیں ہیں تو ظاہر ان پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ تو ان کی شرائط یہ ہے کہ وہ جو ہے 20 کی تعداد ہو اور پورا سال یا سال کا اکثر حصہ باہر چلنے والی ہو تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جب ان کی زکوٰۃ ان پر ادا کی جائے گی تو پھر ان کی قربانی بھی جائز ہو جائے گی۔ اور رہی بات یہ کہ عرب کے ہاں بھینس نہیں ہے، وہ بھی جو ہے بھینس کو بکرا ہی کہتے ہیں، گائے ہی کہتے ہیں، اور ہماری جتنی بھی عربی لغات ہیں ان سب کے اندر تقریباً یہی معنی جو ہے وہ بکرا کا ہی کیا گیا ہے۔ اس گائے یعنی بھینس کو بکرا ہی انہوں نے کہا ہے۔ تو بہر یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کرتا ہے بھینس کی یا کٹے کی قربانی تو بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو بہرحال لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی اس سے دے سکتا ہے تو اس سے دے دے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور اس طرح کچھ مسائل یہ ہیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی، بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ میرے اوپر قرضہ ہے تو میرے اوپر قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اب دیکھا جائیں گے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے اور قرضہ کتنا ہے۔ اگر قرضہ اتارنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال بچ جاتا ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی کل بھی آپ کو یہ نصاب بتایا تھا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر اتنے پیسے بچ جاتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، جس پر قربانی ہے پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ ہاں، وہ آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے تو وہ اگر اپنی طرف سے کر دے، زندہ کی طرف سے کر دے، فوتشدگان کی طرف سے کر دے، کیونکہ اس کے قربانی اس پر واجب نہیں ہے۔ تو جس پر قربانی واجب ہے پہلے وہ اپنی طرف سے کرے گا۔ اگر اپنے والدین کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، استاد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہے تو پھر دوسری قربانی اور جانور اس کو لینا چاہیے۔ تو اسی طرح وہ آدمی جو اگر قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے تو بالکل کرنی چاہیے، نیکی کے کام ہے اور بہت بڑا یہ ثواب ہے، کیونکہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ قرض لے کر بھی کی جا سکتی ہے۔ دنیا کے معاملات، ہم مکان بناتے ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں، اور دیگر جو اگر ہم کام کرتے ہیں تو وہ بھی ہم کاروبار کرتے ہیں تو قرض لے کر کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر
اتنا بڑا ثواب ہے قربانی پر، اگر قرض لے کر بھی کریں گے تو کوئی ایسی بات نہیں، بالکل کی جا سکتی۔ اس طرح اگر کوئی آدمی قسطوں پر جانور لے کر قربانی کرنا چاہے، جی بالکل کر سکتا ہے، قسطوں پر جانور لے لے اور اس کی قسطیں جو ہے مقرر کر لے، وہ دینا شروع کر دے، تو اس پر بھی وہ قربانی کر سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی کوشش کرے کہ اتنا بڑا ثواب ہاتھ سے نہ جائے۔ دنیا کے معاملات کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ نیکی کا معاملہ ہے، تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ نیکی کے لیے ارادہ کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نیکی کے لیے مانگتا کہ اللہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، تو یقیناً رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو نیکی کی توفیق ضرور دیتے ہیں۔ مانگنا ہمارے ذمہ ہے، اور ظاہری اسباب تھوڑے بہت پیسہ جو ہے بندے قربانی کی نیت سے جمع کرنا شروع کر دیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنا شروع کر دیں، تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس قربانی کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو لہٰذا اتنا بڑا عمل ہے، اس کو ہم کوشش کریں کہ اللہ سے مانگتے بھی رہیں اور اس کے لیے جو ہے کچھ مال جو ہے وہ بھی جمع کرتے رہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی توفیق ضرور عطا فرما دیں گے۔ تو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔